بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو یہ ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ جو میرے بہن بھائی بزرگ بلڈ پریشر کی بیماری سے بہت ہی پریشان ہیں، تو غصے میں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ بلڈ پریشر جب ان کا ہائی ہوتا ہے تو ان کو ظاہری بات ہے غصہ آتا ہے۔ غصہ آتا ہی تب ہے جب انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے حد سے زیادہ، تب انسان کو غصہ آ جاتا ہے، خون میں گرتی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ تو غصے میں آنے کے بہت ہی نقصانات ہیں، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، غصے میں انسان کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، کوئی بھی غلط فیصلے لے سکتا ہے۔ اسی طرح غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ لوگ کئی دوائیاں وغیرہ بھی لیتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کے قرآنی ایک چھوٹا سا عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل کریں گے تو آپ کے جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے گا، اس سے بیماری کو آپ سے دور فرما دے گا۔ کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بلڈ پریشر کی بیماری میں، ایک تو انسان کو مرنے کے بھی اس کے خدشات ہوتے ہیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے، خون کی گردش زیادہ ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر ہوتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ اور ایک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کچھ بھی کسی کو برا بلا کہہ جاتا ہے، جس کے پھر بعد میں انسان معذرت بھی نہیں کر سکتا۔ غصے کی میں ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ ایک کیل لیجئے، کیل اس کو کسی دیوار میں یا کسی درخت میں اس کو ٹھوکیے، تو اس کو جب آپ نکالیں گے تو وہ نکل تو جائے گا، لیکن اس کا نشان اور اس کا سوراخ ویسے ہی رہ جائے گا۔ تو غصے کی مثال بھی اسی طرح ہے، غصے میں آپ کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیں گے، وہ بعد میں تو آپ کے سار صحیح ہو جائے گا، آپ کی صلح ہو جائے گی، لیکن اس میں نشان اور اس کے دل میں وہ بات رہ جائے گی۔ تو ناظرین، غصہ بہت ہی بری چیز ہے، تو اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کیا کریں۔ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف، وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ خود آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں فوراً ہی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں ہی بیٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھ کر 3 دفعہ درود ابراہیمی، درود پاک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والی 1 دفعہ سورت پڑھنی ہے۔ تو پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور اپنے دماغ پر، سر پر اور اپنے دل پر پھیرنا ہے، اور یہ نیت کرنی کہ خدا تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ تو اس کے بعد پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے آپ نے پاس، اس میں پھونک مارنی ہے، اس گلاس میں پھونک مار کے وہ پانی بھی آپ لوگ پی لیں۔ تو ناظرین، کم از کم 11 دن آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، اور اگر پوری زندگی کا معمول بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کے بلڈ پریشر کی بیماری دور فرمائے گا۔ اگر جتنی دیر تک یہ بیماری دور نہ ہو تب تک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 11 دن تک پڑھنا ہے۔ تو پھر اگر آپ لوگ خود نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز کے بعد کسی گھر میں کسی بیٹے یا کسی بچے وغیرہ کو کہہ دیں کہ وہ، یا کہ کوئی بھی پڑھ کے کہ آپ کو دم بھی کر دے یہ، اور آپ کو پانی میں پھونک مار کر بھی پلا دے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ شفا دے گا، خدا تعالیٰ سب بیمار لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔